آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اس یونیورس کی سب سے عجیب چیز کے بارے میں۔ جی ہاں، اس یونیورس کی سب سے عجیب چیز ہے بلیک ہولز۔ اگر سمپل لینگویج میں کہا جائے تو بلیک ہول اسپیس کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ گریوٹی یعنی کہ کشش ثقل اتنی مضبوط اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے کسی بھی چیز کا بچنا ناممکن ہوتا ہے، یہاں تک کہ تارے بھی اس سے بچ نہیں پاتے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کوئی بھی چیز اس یونیورس میں بلیک ہول بن سکتی ہے۔ اگر میں میتھمیٹیکلی بات کروں تو کسی بھی چیز کی ڈینسٹی یعنی کثافت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی گریوٹی یعنی کہ کشش ثقل مضبوط اور زیادہ ہوگی۔ بلیک ہول بہت زیادہ ڈینس آبجیکٹ ہے جس کی ڈینسٹی یعنی کہ کثافت اور کشش ثقل یعنی کہ گریوٹی اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز بچ کر نہیں نکل سکتی، یہاں تک کہ روشنی بھی نہیں۔ روشنی یعنی کہ لائٹ اس یونیورس کی سب سے زیادہ تیز رفتار سے چلنے والی چیز ہے، تو جب روشنی بلیک ہول سے نہیں بچ سکتی اور وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو اور چیزیں کیسے اس سے بچ سکیں گی؟ لیکن میں آپ کو بتا دوں کسی چیز کو بلیک ہول بنانا اتنا آسان کام نہیں۔ کسی چیز کو بلیک ہول بنانے کے لیے اسے اتنا زیادہ کمپریس کرنا ہوگا، جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دوں تو ماؤنٹ ایوریسٹ کو اتنا کمپریس کرنا ہوگا کہ وہ 1 نینو میٹر سے بھی چھوٹا بن جائے، تب ہی جا کے وہ بلیک ہول بن پائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ مارس کو بلیک ہول بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو مارس کو کمپریس کر کے بالکل ایک مٹر کے دانے جتنا کرنا ہوگا، تبھی جا کے وہ بلیک ہول بن پائے گا۔ اور اگر ارتھ کو کرنا چاہتے ہیں تو ارتھ کو بھی مٹر کے دانے جتنا ہی کمپریس کرنا ہوگا۔ بلیک ہول کا بننا، بلیک ہول کیسے بنتے ہیں؟ ایسے بہت سارے سٹارز یعنی تارے اس پورے یونیورس میں موجود ہیں جو کہ ارتھ سے لاکھوں اور سینکڑوں گنا بڑے ہیں۔ اگر ہم ان سٹارز کو بلیک ہول بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو کمپریس کر کے ارتھ جتنا کرنا ہوگا، لیکن لکیلی ہمیں ایسی کسی بھی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے یونیورس میں یہ نیچرلی ہوتا ہی رہتا ہے۔ جب بھی یونیورس میں کسی سٹار کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اسے سپر نووا کہتے ہیں، جس میں وہ اپنے اندر ہی کولیپس کرنے لگ جاتا ہے اور اس کی ڈینسٹی یعنی کہ کثافت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کا سائز چھوٹا ہونے لگ جاتا ہے، اور ایسے ہی اس کی ڈینسٹی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور سائز اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ لائٹ بھی اب اس سے بچ کر نہیں جا سکتی، اور وہ چھوٹا سا پوائنٹ جس پہ وہ سٹار چھوٹا ہو کر ایک بلیک ہول بن جاتا ہے اسے سنگولیرٹی کہا جاتا ہے۔ بلیک ہول کی وہ باؤنڈری جہاں سے لائٹ بچ کر نہیں جا سکتی اسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں، یعنی کہ ایونٹ ہورائزن سے پہلے لائٹ بچ کر جا سکتی ہے لیکن ایونٹ ہورائزن کو انٹر کرنے کے بعد ہی لائٹ وہاں سے بچ کر بالکل نہیں جا سکتی، کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ بلیک ہولز کو بلیک ہولز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں بلیک ہولز کو بلیک ہولز کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ بلیک ہولز سے لائٹ اسکیپ نہیں کر پاتی، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ اس میں لائٹ نہیں ہوتی، لیکن وہ جو لائٹ بلیک ہول میں موجود ہوتی ہے وہ آپ کی آنکھوں تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ بلیک ہول سے لائٹ بچ کر نہیں جا سکتی، حالانکہ اس میں موجود ہوتی ہے۔ تبھی جب وہاں سے لائٹ بچ کر ہی نہیں نکلے گی تو آپ کی آنکھوں تک کیسے پہنچے گی؟ دیٹ از دا ریزن کہ بلیک ہول ہمیں بلیک دکھتے ہیں اور جس کی وجہ سے اس کا نام بلیک ہول ہے۔ بلیک ہولز افیکٹس ٹائم۔ بلیک ہول ٹائم کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے۔ بلیک ہول کی ڈینسٹی یعنی کہ کثافت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹ جو اس کے پاس یعنی اس کے سامنے ہوتا ہے تو وہ ٹائم کو سلولی ایکسپیرینس کرتا ہے، یعنی کہ بلیک ہول ٹائم کو ڈسشارٹ کر دیتی ہے اور یونیورس کے ٹائم کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ مطلب کہ بلیک ہول کے سامنے جو آبجیکٹ ہوتی ہے اس کا ٹائم باقی پورے یونیورس میں جو ٹائم ہوتا ہے اس سے دھیرے چلتا ہے، یعنی سلو چلتا ہے۔ سپوز کرے آپ لوگ ایک اسپیس شپ میں بیٹھے ہیں جو کہ بلیک ہول کے قریب جا رہی ہے۔ سپوز کرے آپ کا اسپیس شپ ایونٹ ہورائزن سے دور ایک سیف زون میں ہے، تو آپ جو ٹائم ایکسپیرینس کریں گے اسپیس شپ میں وہ باہر کے مقابلے سلو ہو جائے گا، اسی طرح آپ ٹائم ٹریول کر پاؤ گے۔ What will happen if you fall inside a black hole؟ یعنی کہ اگر آپ بلیک ہول کے اندر جائیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بلیک ہول کے اندر جائیں گے تو آپ سمپلی اس کے اندر انٹر ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ جیسے ہی آپ لوگ بلیک ہول کے اندر انٹر کریں گے تو آپ کی جو باڈی ہے وہ ایک ربڑ کی طرح اسٹریچ ہونے لگے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کیوں ہوا، کیونکہ جو آپ کا باڈی پارٹ بلیک ہول کے قریب ہوگا یعنی کہ پیر، تو اس پارٹ پر گریوٹی کا کنسنٹریشن اور افیکٹ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اسٹریچ ہونے لگے گا، یعنی کہ آپ کا سر جو کہ بلیک ہول سے دور ہوگا اس پر گریوٹی کا افیکٹ بنسبت پیروں کے کم ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی ایک ربڑ کی طرح اسٹریچ ہونے لگے گی، جس کی وجہ سے آپ کے باڈی کے سارے مالیکولز بکھر جائیں گے یعنی کہ اسکیٹر ہو جائیں گے اور آپ کی اسی وقت ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو بلیک ہول میں انٹر ہونے کے بارے میں سوچیے گا بھی، لیکن ڈریے بالکل نہیں کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو نیئرسٹ بلیک ہول ہے وہ ہزاروں لائٹ ایئرز دور ہے اس یونیورس سے، یعنی کہ وہاں تک ٹریول کرنے کے لیے لائٹ کو بھی ہزاروں ایئرز لگیں گے، تو ہمارا وہاں پہ پہنچنا بالکل ناممکن ہے۔ اب آپ کے مائنڈ میں 2 کویسچنس آ رہے ہوں گے کہ ارتھ کے سب سے زیادہ نزدیک جو بلیک ہول ہے وہ کون سا ہے، اور دوسرا کہ کیا ارتھ کو ایک بلیک ہول نکل سکتا ہے، یعنی کہ ارتھ کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے اور ارتھ اس میں انٹر ہو سکتا ہے۔
لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ بلیک ہول ارتھ سے تھاؤزنڈز آف لائٹ ایئرز دور ہے۔ سگنس X1 نام کا ایک بلیک ہول ہے جو کہ ارتھ سے 6070 لائٹ ایئرز دور ہے، اور اس کا ماس ہمارے سن سے یعنی کہ سورج سے 15 ٹائمز یعنی کہ 15 گنا زیادہ ہے، لیکن وہ اتنا دور ہے کہ ہمارے سولر سسٹم پر اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا اور ہمارے ارتھ پر، تو اس لیے آپ لوگ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ لائک کر دو اس ویڈیو کو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی اور آپ لوگ کو مزہ آیا ہو تو، اور شیئر کرنا تو بالکل بھی مت بھولنا، اور سبسکرائب اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اور بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ کے لیے لاتا رہوں۔